بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته
کر پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا واجب صدر عظیم سامعین ذی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ کے مقدس مطہر اور مبارک کلام مجید میں سے سورہ عبس کی پہلی 4 آیات بینات آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی توفیق خالق کائنات نے مجھے عطا فرمائی اور آپ نے سننے کا شرف پایا ہے۔ حضرات گرامی، آج ماہ ذی الحج شریف کی 26 تاریخ ہے۔ ٹھیک اسی تاریخ کو 13 ہجری کو امیر المؤمنین امام المسلمین غیظ المنافقین امام العادلین حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حادثہ ہوا۔ حادثے سے مراد یہ کہ آپ کو زخمی کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت واقع ہوئی اور محرم شریف کی چاند رات کو آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے، شریعت مصطفیٰ کو نافذ کرنے والے، عظیم فرمانروا، اتنے عظیم کہ انگریز بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہوتا تو ساری زمین پر اسلام ہی ہوتا۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنی شاندار نے عطا فرمائی کہ جب اسلام قبول کیا
نبی امین آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے آقا کریم علیہ السلام، عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اتنی عظیم ذات اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام آپ کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی دعائے مصطفیٰ بنی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ سورہ پاک پڑھیے۔ سورہ پاک پڑھیے۔ آپ کے اسلام لانا جو ہے وہ دعائے مصطفیٰ کے طفیل تھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باسلام عمر او کما قال۔ آقا علیہ السلام نے عرض کی اپنے رب کی بارگاہ میں، پاک پروردگار اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تقویت عطا فرما۔ عمر کے ذریعے اسلام کو تقویت اور عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آگے چلنے سے پہلے ایک بات یہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جانی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بے شک۔ ہم تو وسیلے کو نہیں مانتے۔ اللہ، وسیلہ ڈائریکٹ اللہ سے رابطہ کرو، اللہ، وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں تم وسیلے کے بغیر ایک دن زندہ رہ کے دکھا دو، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ صرف ایک دن، بلکہ زندہ رہنا تو دور کی بات ہے، دنیا میں آنا بھی وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ زیادہ وضاحت میں نہیں جاؤں گا، آپ سمجھدار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے دنیا میں آنا بھی وسیلے کے بغیر نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ کھانا کھانا ہو تو ہاتھ کا وسیلہ، بے شک سبحان اللہ۔ نوالا توڑیں گے، منہ تک لائیں گے، منہ میں رکھیں گے تو دانتوں کا وسیلہ چبانے کے لیے ضروری ہے، پھر زبان کا وسیلہ آگے دھکیلنے کے لیے ضروری ہے، پھر معدے کا وسیلہ اسے ڈائجسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے، آگے پھر چلتے جائیں۔ سبحان اللہ، وسیلے کے بغیر کچھ بھی بات نہیں بنتی۔ نہیں بنتی۔ کوئی کہے گا نہیں نہیں کوئی شرعی دلیل دو، یہ تو تم نے اگلی باتیں شروع کر دی ہیں، تو میں کہوں گا مصطفیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا تم نے؟ اللہم اعز الاسلام بعمر، سبحان اللہ، باسلام عمر، سبحان اللہ۔ اے میرے رب عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ کیا مطلب؟ یا اللہ عمر کے وسیلے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، ماشاءاللہ جی۔ آقا چاہتے تو یوں بھی دعا کر سکتے تھے، بے شک، یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، دعا ہو سکتی تھی نا؟ بے شک، بولیے، بے شک، عمر کا نام نہ لیتے، بے شک۔ لیکن آقا نے عمر کا نام لے کر یہ بتا دیا کہ رب ہی عزت عطا فرمائے گا، لیکن وسیلہ درمیان میں عمر کا آئے گا۔ اور پھر جب عمر نے اسلام قبول کیا تو پھر اسلام کو پتہ ہے کیسی عزت ملی؟ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، پتہ ہے کیسی عزت ملی؟ سبحان اللہ۔ پہلے نمازیں چار دیواری میں ہوتی تھی، حضرت عمر اسلام لائے، عرض کی حضور اب چار دیواری کے اندر نہیں، اب کعبہ کے صحن میں نماز ہوگی، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اب کعبہ کے صحن میں ہوگی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
پھر جب اسلام قبول کر لیا، ابن یمین آ کر بتاتے ہیں آقا آسمان والے بھی اسلام کے عمر کے اسلام لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ آسمان میں کون رہتے ہیں؟ بولیے، آسمان میں کون ہے؟ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ اور فرشتے اللہ کا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے جگہ متعین نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آسمان پہ ہے یا اوپر ہے، یہ نہیں کہہ سکتے یہ شرط منع ہے۔ آسمانوں پہ فرشتے، زمین پہ فرشتے، ہر جگہ فرشتے موجود، لیکن آسمان میں کوئی انسان نہیں ہے، فرشتے کہتے ہیں۔ اور فرشتے وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے، جو کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں، تو وہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے کہا ہوگا فرشتوں چلو ذرا تم بھی آج جشن مناؤ، تم بھی جشن مناؤ امت کے اسلام لانے پر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق مصطفیٰ کا نام، آپ کی سیرت طیبہ کے کئی پہلو ہیں، بے حساب پہلو، لیکن ہر پہلو پہ گفتگو وقت اس کا متحمل نہیں ہوگا۔ بس ایک پہلو اجاگر کرنا ہے، عاشق مصطفیٰ سیدنا عمر۔ عاشق مصطفیٰ، کیسے عاشق مصطفیٰ؟ آئیے قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ جنہوں نے قرآن سن کے خوشی ہونی ہے، ذرا خوشی کہہ دو سبحان اللہ۔ سارے تو تکلیف نہیں دینا چاہتا، جنہوں خوشی ہوتی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا عبس، اپنے ماتھے پہ شکن ڈالی۔ یا اللہ یہ کس کی بات ہے، کس نے شکن ڈالی؟ جب ہم نے مفسرین سے پوچھا، ہم نے تفسیروں کا مطالعہ کیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ آقا کریم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ میرا فرما رہا ہے میرے محبوب نے اپنے ماتھے پہ شکن ڈالی، میرے محبوب نے اپنے ماتھے پہ شکن ڈالی۔ اور شکن کب ڈالی جاتی ہے؟ جب بندے کو کوئی معاملہ تھوڑا سا ناگوار گزرے، کوئی معاملہ ناگوار گزرے تو بندہ تھوڑا سا ماتھے پہ شکن ڈالتا ہے۔ عبس وتولی، رب نے فرمایا میرے محبوب نے اپنے چہرے پہ اپنے ماتھے پہ شکن ڈالی۔ وتولی، اور میرے محبوب نے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا، اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ ان جاءہ الاعمی، یا اللہ یہ کب واقعہ پیش آیا؟ رب فرماتا ہے جب ایک نابینا میرے محبوب کی بارگاہ میں آ گیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا۔ اے نابینا نظر نہیں آتا، بینائی سے معلوم، لیکن عشق مصطفیٰ کے چراغ سینے میں روشن ہے، عشق مصطفیٰ سے سینہ جگمگا رہا ہے۔ جب آئے دیکھ نہیں پائے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس وقت کفار کے کچھ رؤساء آئے ہوئے تھے، کچھ وڈیرے آئے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام ان کے ساتھ میرے گفتگو تھے، ان اسلام کی دعوت پیش کر رہے تھے۔ جب یہ غلام آئے، عبداللہ ابن مکتوم ان کا نام ہے، آپ کو نظر نہیں آیا آقا کس مشن پہ ہیں، آقا کیا کر رہے ہیں؟ اب انہوں نے آ کر عرض کی حضور میری جانب توجہ فرمائیے، حضور مجھے عنایت عطا فرمائیے، میری جانب توجہ فرمائیے، کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے اپنی جانب بلا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کو ناگوار گزرا کہ میں کفار کے بڑوں کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔ میں تو اس کوشش میں ہوں کہ اللہ نے اسلام کی دولت عطا فرما دے۔
اور یہ میرا غلام چونکہ اسے نظر نہیں آتا، اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ اپنی جانب میری توجہ کروانا چاہتا ہے۔ اب ان کے دل میں عشق مصطفیٰ کا چونکہ ایک علاو تھا، ایک عشق مصطفیٰ کا ایک بہت بڑا بنیاد ملزم تھا، وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے اور آقا علیہ السلام اپنی جگہ پہ ٹھیک تھے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، آقا علیہ السلام نے ماتھے پہ شکن ڈالی، آئے ہائے ہائے، بات اگر آپ توجہ سے سنو تو کہوں، سبحان اللہ بے شک، بات توجہ سے سننے کے قابل ہے۔ ماشاء اللہ بے شک۔ وہ بات کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا تم پڑھتے بھی ہو، تم پڑھاتے بھی ہو، لیکن کبھی یہ عشق مصطفیٰ کی اینک لگا کے پڑھو تمہیں پتہ چلے۔ عشق مصطفیٰ کی اینک لگاؤ، تمہیں پتہ چلے قرآن کیا ہوتا ہے، قرآن کیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے ماتھے پہ ہلکی سی شکن ڈالی، میرے رب نے اسے بھی نسیان کے حوالے نہیں ہونے دیا، میرے رب نے اسے بھی پسے پردہ نہیں جانے دیا، اپنے کلام کا حصہ بنا دیا، تاکہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ محبوب کے ساتھ رب کو پیار کتنا سبحان ہے۔ اللہ بے شک سبحان اللہ، اب سوچنے کا اپنا اپنا انداز ہے، بے شک سبحان اللہ، سوچنے کا اپنا 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 انداز ہے۔ کسی نے یہ سوچا نہیں کہنا رب نے محبوب کو ڈانٹا، ایک انداز یہ بھی ہے رب نے محبوب سے ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ آیا تو آپ اس کا توجہ نہیں کرتے، ادھر آپ کو توجہ کرنی چاہیے۔ رب نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن ہمارا انداز اور ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ رب نے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، رب نے تو محبوب کی اس ادا کو بھی محفوظ کیا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا وہ آئے، اب کفار موجود ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جانب متوجہ ہیں، یہ بار بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب توجہ کرنے کے لیے گزارش کر رہی ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تھوڑا سا ناگوار گزرا، آپ کے چہرے پہ شکن آئی، میرے رب نے یہ آیتیں بھیجی، فرمایا کہ عباسا، میرے محبوب نے ماتھے پہ تھوڑی سی شکن ڈالی، وَتَوَلَّا، اور اپنا رخ دوسری طرف کر لیا، یعنی وہ جو ایک وفد آئے ہوا تھا ان کی جانب رخ کر لیا۔ کب؟ ان جاءہ الاعمی، جب وہ نابینا آئے ان کی بارگاہ میں۔ اور آگے رب کیا کہتا ہے؟ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، محبوب یہ جو آپ کو بلا رہا ہے، اگر آپ اس کی جانب میں توجہ فرمائیں تو یہ اور پاک ہو جائے گا، اور پاک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب رب نے اس لیے ایسا کہا کہ محبوب جن کے ساتھ آپ میں وہ گفتگو ہے ان کے دلوں پہ تو مہر لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، ان کے دلوں پہ تو مہر لگی ہے، وہ تو ماننے والے ہیں نہیں، لہذا آپ کا وقت ضائع جا رہا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا وقت ضائع ہو۔ یہ جو آپ کا غلام ہے جس کے دل میں پہلے سے محبت رسول کا دریا موجود ہے، اسے توجہ دیں تاکہ یہ اس کے فائدہ تو اٹھائے گا، فائدہ اٹھائے گا۔ یہ ڈانٹ نہیں ہے، یہ ناراضگی نہیں ہے، یہ اظہار محبت ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اچھا میں بات کرنا کیا چاہتا ہوں، یہ واقعہ سارا آپ نے سن لیا، آپ کے ذہن میں آ گیا۔ اب آئیے میں جس پوائنٹ پہ آپ کو لانا چاہتا ہوں، آج ہم نے ذکر کس کا کرنا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کا دور خلافت ہے، آپ کو اطلاع ملی ایک مسجد کا امام ہے، وہ جب بھی نماز پڑھاتا ہے وہ اکثر و بیشتر یہی آیتیں پڑھتا ہے نماز میں، ہر دوسرے دن یا ہر نماز میں اس کی کوشش ہوتی ہے یہی آیات پڑھے۔ حضرت عمر نے بلایا اسے، بلا کر فرمایا کہ تم یہ آیتیں پڑھتے ہو؟ کہا جی پڑھتا ہوں۔ فرمایا کیوں؟ اس نے کہا ان آیتوں میں اللہ نے اپنے محبوب سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، اس لیے میں نے یہ آیات منتخب کی ہیں۔ اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ منافق تھا، مومن تو تھا نہیں، اس لیے کہ مومن کا یہ انداز نہیں ہوتا، منافق تھا، مسجد کا امام بنا ہوا تھا۔ حضرت عمر کے دور کی بات ہے، پڑھاتا نماز ہے، پڑھتا اس میں قرآن ہے، آیتیں یہ پڑھتا ہے، لیکن نیت اس کی غلط ہے۔ حضرت عمر نے تلوار منگائی، یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ
سے پڑھے تو حضرت عمر اسے مصلی پہ آنے نہیں دیتے. یہ کیا ہے؟ یہ عشق مصطفیٰ ہے. میں آپ کو بلاؤں گا ضرور کیونکہ میں نے میسیج آپ تک کنوے کرنا ہے. بے شک سبحان اللہ. یہ ہے ریاست مدینہ کا اصول. کیا؟ ریاست مدینہ کا مجھے بولیے. ریاست مدینہ. آج کل تو ریاست مدینہ کا لفظ آپ سب کو یاد ہو جانا چاہیے. بے شک. آج کل تو بڑا عام یہ لفظ ہے. ہاں. حکومتی سطح پہ بہت اوپر سے یہ لفظ آیا ہے. ہم ریاست مدینہ کا نظام چاہتے ہیں. ہم ریاست مدینہ بنائیں گے پاکستان کو. میں نے کہا آؤ ریاست مدینہ کا نظام ہم سے پوچھو. سبحان اللہ. ریاست مدینہ کا نظام کیا تھا؟ اگر امام مصلی پہ کھڑا ہو، لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہو، اس میں قرآن پڑھتا ہو، لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک نہ ہو، اسے مسجد کا امام نہیں بناتے. مجھے بولیے. نہیں بنانا چاہیے. اسے مسجد کا امام نہیں بنانا چاہیے. نہیں بنا سکتے. بے شک. مسجد کا امام اسے نہیں بنا سکتے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب آپ کو ریاست مدینہ بتاؤں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور خلافت. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گورنر ہیں ایک علاقے کے، اور آپ نے اپنے اس گورنری کے دور میں آپ نے وہاں ایک کاتب رکھا ہوا ہے جو عیسائی ہے. لکھنا، کسی کو میسیج، کسی کو پیغام، کوئی خط بھیجنا ہے تو وہ لکھتا وہ تھا، کاتب رکھا ہوا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو آپ نے بلایا انہیں. بلا کر فرمایا ابو موسیٰ اشعری، یہ کاتب آپ نے عیسائی کیوں رکھا ہے، مسلمان کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے کہا جی میری ضرورت ہے اس لیے کہ مسلمان کوئی بھی وہاں پہ اتنا قابل ہے نہیں، اور وہ جو ہے وہ قابل آدمی ہے، وہ لکھنا جانتا ہے، وہ پڑھنا جانتا ہے، اس لیے میری مجبوری ہے میں نے اسے رکھا ہوا ہے. اب حضرت عمر کو جملہ سننے والا ہے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ. حضرت عمر کو جملہ سننے والا ہے. سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری مجھے یہ بتاؤ کہ اگر آج وہ مر گیا تو پھر کیا کرو گے؟ بے شک سبحان اللہ. بے شک. بات سمجھ آئیے کوئی نہیں؟ بے شک. اگر آج وہ مر گیا کیا کرو مجھے گے؟ بولو نا. کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا جی پھر تو مجبوراً کوئی اور ہی رکھنا پڑے گا. تو فرمایا پھر یہی سمجھ لو کہ وہ مر گیا. مر گیا. سبحان اللہ. بے شک. پھر یہی سمجھ لو وہ مر گیا. کہ وہ مر گیا. اس لیے کہ جو بدعقیدہ ہے، جو غیر مذہب ہے، ہم اس سے کوئی مدد لینا نہیں چاہتے. آپ دھیرے بولے ہیں. نہیں چاہتے. ہم اس سے کوئی مدد لینا نہیں چاہتے. نہیں چاہتے. سبحان اللہ. ہم کسی بدعقیدہ سے، ہم کسی غیر مسلم سے مدد نہیں لیں گے، نہیں لے گا. بے شک سبحان اللہ. چاہے جتنا ہی قابل کیوں نہ ہو. بے شک سبحان اللہ. چاہے جتنا ہی قابل کیوں نہ ہو. یہ ہے ریاست مدینہ کا قانون. نظام، قانون، دستور، ریاست مدینہ. اور آگے چلیے کیا لکھا ہوا ہے؟ جامع ترمذی حدیث کی کتاب، سبحان اللہ. بے شک. سیاستہ میں شامل سبحان اللہ. حدیث کی کتاب. اب آپ کو ریاست مدینہ بتاؤں کیا ہے. نام لینا بڑا آسان ہے. انگریزوں سے تعلیم پا کر، یہودیوں سے تعلیم پا کر پاکستان میں آ کر ریاست مدینہ کا نام لینا بڑا آسان ہے. بے شک. ریاست مدینہ کا نام وہ لے جس نے سیاستہ پڑھی ہو، سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. جس نے رب کا قرآن پڑھا ہو، سبحان اللہ. بے شک. وہ بتائے گا ریاست مدینہ کیا ہے. بدر کے لیے، میدان بدر میں غزوہ بدر کے لیے مسلمان جا رہے ہیں. یہ میرے پاس جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 774 ہے. سبحان اللہ. اس کا جو ٹاپک ہے ما جاء فی اہل الذمۃ یغزون مع المسلمین هل یسهم لهم. اردو میں ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا ذمہ کو مال غنیمت سے حصہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ اس کا معنی ہے. پورا ریفرنس
درس دے رہا ہوں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بے شک سبحان اللہ بدر کے لیے مسلمان جا رہے ہیں۔ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق، سبحان اللہ عتیقہ بنت عتیق، سبحان اللہ عابدہ بنت عابد، سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں، سبحان اللہ بے شک فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے چلے، ایک مقام پہ پہنچے، آقا علیہ السلام نے ایک آدمی ملا آپ سے، مشرک تھا۔ کون تھا؟ مشرک تھا مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا مشرک تھا۔ آقا علیہ السلام نے جب اسے دیکھا اور تھا وہ کیسا؟ اذا کانا بحرۃ الوبر، یہ ایک جگہ کا نام ہے، جب وہاں آقا علیہ السلام پہنچے، لحقہ رجل من المشرکین، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی ملا جو مشرکوں میں سے تھا، مومن نہیں تھا۔ اب کیا ہوا؟ یذکر منہ جرأۃ ونجدۃ، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا بہادر، بڑا شجاع آدمی ہے، بڑا بہادر ہے، بڑا شجاع ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا میدان کا ایک مرد میدان ہے۔ کیا ہوا؟ آقا علیہ السلام سے جب ملا، فقال لهم النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تؤمن باللہ ورسولہ، آقا علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ تھا کون؟ بولیے، تھا کون؟ مشرک۔ آقا نے فرمایا تم ہمارے ساتھ جا رہے ہو بدر میں لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، لیکن پہلے بھی یہ بتاؤ کیا خدا کو مانو گے؟ کیا رسول پر ایمان لاؤ گے؟ اب اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اللہ، میں ایمان نہیں لاؤں گا، میں اللہ کو بھی نہیں مانوں گا، میں رسول کو بھی نہیں مانوں گا، نہ توحید کو مانوں گا، نہ رسالت کو مانوں گا۔ اب آقا علیہ السلام کا فتویٰ سن لیجئے۔ آج کل لوگ مولویوں پہ بڑے غصہ ہوتے ہیں، اور یہ مولوی جو ہے نا، یہ ہر 2 دن بعد یہ کوئی نیا ایشو اٹھا لیتے ہیں، یہ ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ ہم مسئلہ کھڑا نہیں کرتے، ہم آپ کو مسئلے کا حل بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بے شک کسی کو غصہ آئے تو بھلے آئے، لیکن ہم آپ کے مخالف نہیں۔ میں نے سنا فواد چودھری کو، اس نے کہا یہ پتہ نہیں پاکستان کو کدھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا آقا کے قدموں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ، آقا کے قدموں میں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور کہیں نہیں لے کے جانا چاہتے، جہنم سے ہٹا کر جنت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ ریاست مدینہ کا تمہیں نظارہ کروانا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک۔ آقا نے فرمایا کیا ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اب آقا علیہ السلام کو فتویٰ سنیے، فرمایا ارجع، جا واپس چلا جا۔ بے شک سبحان اللہ بے شک۔ کیا فرمایا؟ واپس چلا جا، سارے بولیں گے تو میں اگلا جملہ کہوں گا۔ واپس چلا جا، آقا نے کیا فرمایا؟ واپس چلا جا، جا واپس چلا جا۔ اور اگلے الفاظ کیا ہیں؟ فرمایا فلن استعین بمشرک، آقا نے فرمایا میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا، بے شک سبحان اللہ بے شک، میں کسی مشرک سے مدد نہیں لیتا۔ نہیں لیتا۔ کس کا فتویٰ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ ہاتھ اوپر کر کے بولیے، وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کس کا فتویٰ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مولوی پہ غصہ آتا ہے تو مولوی کا قصور بتاؤ، قصور بتاؤ مولوی کا۔ سچ بولتے، مولوی نے تمہیں حدیث سنائی ہے، بے شک زبانی نہیں سنائی، کتاب ساتھ لایا ہوں، اگر چاہتا تو زبانی سنا دیتا، بے شک سبحان اللہ، کتاب ساتھ لایا ہوں۔ بس آج کی بات آپ کروں، ابھی کوئی آدھا گھنٹہ پہلے میں اپنے گھر میں تھا، گلی سے دو آدمی گزر رہے تھے، اور ان کی گفتگو بھی یہی تھی، مولوی نیا پنگا چاہیے انہیں، مولوی نیا مسئلہ ٹھالی کرنے، بولی کیا ہوئی گیا؟ میں نے کہا کیا ہوئی گا نہیں، میں بتاتا ہوں کیا ہوا ہے۔ بات کو توجہ سے سنا، مثال دے رہا ہوں، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کسی پہ فٹ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اب فواد چودھری کہتا ہے جی کہ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ اتنا قابل آدمی ہے، وہ قادیانی جس کو ہم نے اکنامک ایڈوائزری کونسل میں شامل کیا ہے، آصف میاں قادیانی ہے تو کیا ہوا؟ کیا فرق پڑتا ہے، اسے ہم نے شامل کر لیا۔
میں نے کہا میں فرق بتاتا ہوں، بے شک سبحان اللہ لیکن میں پہلے کہہ رہا ہوں مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. اگر کاجلہ فرض کریں کہ آگے گڑھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ واقعی آگے گڑھا ہے. بے شک سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ بے شک وہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے. میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فواد چودھری صاحب بیٹھے ہوں اپنے گھر میں، ساتھ ان کے والد صاحب بیٹھے ہوں، دو آدمی آ رہے ہیں اجنبی. ایک آدمی جو ہے وہ دوسرے آدمی کو اس کے والد کے ساتھ کھڑا کرے اور کہے کہ تم تو یہی جانتے ہو نا کہ یہ تمہارے والد ہیں لیکن یہ بھی تمہارا باپ ہے. تمہیں تو آج تک یہی پتا تھا نا کہ وہ ایک ہی تمہارا باپ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں یہ بھی تمہارا باپ ہے. مجھے بتائیے فواد چودھری صاحب کا رویہ کیا ہوگا؟ غصہ کریں گے، مجھے بتائیے غصہ کریں گے. کیا رویہ ہوگا؟ چلے فواد چودھری کو چھوڑیں، مجھے کوئی کہے، آپ سے کوئی کہے، برداشت کریں گے؟ نہیں ہے. گھر میں مہمان آ جائے ہم سب کچھ اسی خدمت میں حاصل کرتے ہیں. کوئی ماموں آئے، کوئی چچا آئے، کوئی دوست آئے، رشتہ دار آئے، لیکن اگر کوئی یہ آگے کہے کہ میں بھی تمہارا باپ ہوں، برداشت کریں گے؟ نہیں. اس لیے کہ باپ ایک ہی ہوتا ہے. جو دوسرا باپ تجویز کرے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. اللہ کے نبی آخری ہمارے آقا ہیں، جو ان کے بعد بھی کسی نبی کو مانے ہمیں وہ اچھا نہیں لگتا. سبحان اللہ بے شک زندہ باد. جیسے کسی آدمی کے لیے کوئی دوسرا باپ بنانے والا اچھا نہیں لگتا. اس کی گردن نوچنے کو دل کرتا ہے، اس کی آنکھیں نکالنے کا دل کرتا ہے، اس کا خون پینے کا دل کرتا ہے. میں کہتا ہوں بالکل ایسے ہی جب ہمارے آقا کے بعد ان کنجروں نے سبحان اللہ بے شک ایک اور کو نبی بنا ڈالا. بے شک ان کا ایک اور بھی ہے. ہمیں غصہ آتا ہے، ہم نہیں برداشت کرتے. اب پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں؟ اور پڑھے لکھے جائیں، ان پڑھ نہیں پڑھے لکھے جائیں، ادیب ٹائپ لوگ، کالم نویس اور اینکر، پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کام ہوگا انہوں نے شور ڈالا ہوا ہے، وہ کون سا پاکستان میں رہتا ہے، نو سے پاکستان میں آنا ہے، کبھی میٹنگ ہوگی تو وہ آئے گا مشورہ دے جائے گا، بس اور کیا کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح، کبھی آئے گا تو مشورہ دے جائے گا، لیکن آقا تو فرما رہے ہیں میں مشرک سے مدد لیتا ہی نہیں ہوں. بے شک سبحان اللہ. آقا تو یہ فرما رہے ہیں کیا پورے پاکستان میں ہو اس کے مقابلے کا کوئی بندہ نہیں؟ اگر نہ بھی ہو تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے شریعت ہے یا پہلے معیشت ہے؟ شریعت ہے پہلے. مجھے بولیں پہلے شریعت. پہلے شریعت ہے یا پہلے معیشت ہے؟ شریعت. کون سی چیز ہے پہلے؟ شریعت. اچھا لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی وہ عیسائی جو یہاں پہ رہتے ہیں وہ فلاں سر ظفر اللہ کو قائد اعظم نے وزیر خارجہ بنایا تھا. میں نے کہا بالکل بنایا تھا، ہمیں پتہ ہے بنایا تھا، لیکن پتہ ہے سر ظفر اللہ نے کہا کیا تھا؟ جب قائد اعظم فوت ہوئے تھے، قائد اعظم کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور ظفر اللہ 2-3 غیر ملکی سفیروں کے ساتھ جنازے کے کچھ فاصلے پہ کھڑا گپے مار رہا تھا. جب اسے کہا گیا کہ جنازہ پڑھو، اس نے کہا تھا کہ یوں سمجھ لیں کہ میں ایک مسلمان حکومت کا کافر وزیر خارجہ ہوں یا ایک کافر حکومت کا مسلمان وزیر خارجہ ہوں. جنازہ اس نے نہیں پڑھا تھا. قائد اعظم نے عزت دی، وزیر خارجہ بنایا، لیکن اس نے قائد اعظم کا جنازہ بھی نہیں پڑھا تھا. اس لیے کہ وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ ہمیں مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ جی اقلیتوں کے حقوق ہیں. میں کہا بالکل حقوق ہیں، پہلے اقلیت اسے بنا تو صحیح. وہ تو اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل مسلمان ہم ہیں. وہ تو اقلیت تسلیم ہی نہیں کرتے. حضرات گرامی میں آپ سے ہاتھ اٹھواؤں گا، میں آپ سے ضرور ہاتھ اٹھواؤں گا کہ ہمیں حکومتی لیول پہ کوئی بھی قادیانی نہیں چاہیے. بے شک بے شک انشاءاللہ. کوئی بھی قادیانی نہیں چاہیے. انشاءاللہ. ہمیں معیشت نہیں شریعت چاہیے. سبحان اللہ بے شک. ریاست مدینہ کا نام لینے والوں یہ ریاست مدینہ ہے. آقا نے خود فرما دیا میں کسی مشرک سے مدد نہیں لوں گا. آقا مشرک سے مدد نہیں لیتے، ہم آقا کے دشمن سے مدد لے لیں؟ نہیں بالکل. ایسا کبھی نہیں ہوگا. حکومت ہوش کے نہ کر لے. ہم نے خواہ کبھی حکومت کے کام میں رکاوٹ نہیں ڈالی، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جائیں.
یہ نہیں ہوگا. جو شریعت کی بات ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کو، اعمال کو، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، شہنشاہ مدینہ الصلاۃ